ہمارے وقت کی مائیں نا لاڑ نہیں لڑاتی تھیں بلکہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی تھیں۔ یقین جانے شادی سے نا 2 دن پہلے میری ماں نے نا مجھے کہا کہ میں آج تمہیں نا وہ باتیں بتاؤں گی اگر جن پہ تم عمل کرو گی نا تو تمہاری زندگی سنور جائے گی، اور نہیں کرو گی تو تم خود کو تکلیف میں رکھو گی۔ تو میں تو بہت حیران ہوئی کہ ایسا کیا ہے۔ تو بس پھر میں نے اپنی ماں کی باتوں کو نا غور سے سننا شروع کیا۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے نا میں اپنی تھوڑی سی ڈیلی روٹین شیئر کر دوں۔ یہاں پہ نا میں صبح اپنے روٹین کا آغاز جو ہے وہ بریک فاسٹ سے کر رہی تھی، اور اس کے بعد پھر لنچ اور ڈنر کی روٹین چلے گی۔ تو بس ویڈیو آپ نے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کلاس میں دیکھنی ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، میں بھی اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں۔ تو سب سے پہلے جو میری ماں نے مجھے بتایا تھا وہ وہی مائیں جو مطلب میری ماں کو بھی ان کی ماں نے بتایا تھا، تو میری ماں جو ہے نا یہ باتیں مجھے لازمی بتائی تھی۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ میری ماں کہتی ہے کہ باپ کے گھر سے نا بیٹی کی ڈولی اٹھتی ہے، جنازہ نا ہمیشہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سسرال سے اٹھتا ہے۔ اب یہ باتیں نا تھوڑی لگتی تو پرانی ہے، لیکن اگر ان باتوں کو غور سے سنے نا اور پرانے وقتوں میں جا کے دیکھیں نا تو ان کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو ماں کہتی ہے کہ سسرال کو نا یقین جانو تم یہ مت سمجھنا کہ تم ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہی ہو، بلکہ تم ایک زندگی سے نا دوسری زندگی میں جا رہی ہو، اور جس میں ڈھلنے کے لیے نا یقین جانے انسان کو نا من مارنا پڑتا ہے۔ دوسری بات، سسرال میں نا یقین جانو اگر تم کم بولو گی نا اور زیادہ سنو گی تو تم کیا ہے لوگوں کو جانو گی۔ اگر تم جتنا زیادہ بولو گی نا اتنا انہیں اپنے بارے میں بتاؤ گی۔ کوشش کرنا کہ تم ان کو سنو، کیونکہ جتنا زیادہ اگر تم ان کو سننا چاہتی ہو نا اتنا ہی تم ان کو جانو گی اور اپنے معاملات کو بہتر کرو گی۔ کبھی بھی کسی اور کے بارے میں مطلب فضول آپ کہہ لیں کہ جو انسان باتیں کرتا ہے نا وہ باتیں تم نے نہیں کرنی۔ تم نے اپنا منہ جو ہے وہ کم کھولنا ہے اور تم نے سننا زیادہ ہے، کیونکہ انسان جب سنتا زیادہ ہے نا تو اٹ مینس کہ وہ جانتا زیادہ ہے۔ تو یہ بات تو مجھے بہت میرے دل کو لگی۔ ایک تو کیونکہ شادی سے پہلے تو مجھے اس کا آئیڈیا ہی نہیں تھا نا، کیونکہ انسان جو ہے صرف سنتا ہی ہے، لیکن جب انسان کے اوپر وہ چیز آتی ہے نا، اس کی شادی ہو جاتی ہے، تب اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ واہ ماں کی بات جو ہے نا وہ کافی حد تک سچی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ بڑوں کا نا ادب ہمیشہ کرنا ہے اور چھوٹوں پہ نا تم نے شفقت کرنی ہے، مطلب چھوٹوں سے نا تم نے پیار سے رہنا ہے۔ کبھی بھی یہ ہمیں سننے کو نہ ملے کہ ماں باپ کی کیا تربیت ہے، یہ ماں باپ نے اس کو کیا سکھایا ہے۔ ماں باپ کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرو گی تو ہماری عزت ہوگی۔ اور چوتھی بات کہ اپنے شوہر کی نا ہر بات تم نے ماننی ہے، اپنے آپ کو نا اپنے شوہر کی پسند میں تم نے ڈھال لینا ہے۔ جو وہ کھانے میں پسند ہے نا اس کو، وہ تم نے اس کو گرما گرم اور تازے بنا کے اس کو پیش کرنا۔ پھر کیا ہوگا، ایک وقت آئے گا نا آہستہ آہستہ اتنا پیار بڑھے گا نا کہ شوہر اپنی کم منوائے گا اور تمہاری زیادہ مانے گا۔ یقین جانو اس بات نے تو نا میرا دل چھو لیا۔ سٹارٹ میں تو میں نے ماں کی باتیں سن لی تھی، لیکن ان پہ عمل جو ہے وہ میں نے کافی ٹائم جب میرے اوپر بیتا نا وہ سب، تب جا کے میں نے اس پہ عمل کیا نا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ اگر میں نے ڈے 1 سے ہی عمل کیا ہوتا نا تو آج مجھے جو یہ پریشانی ہوئی ہے نا 2-3 سال مجھے یہ بھی نہ ہوتی۔ پھر اس کے بعد 5ویں بات، گھر کی باتیں جو ہے نا وہ باہر نہیں بتانا، یہاں تک کہ ہمیں بھی نہیں بتانا۔ یاد رہے کیونکہ سسرال کی جو عزت ہے نا وہ تمہاری عزت ہے، اور وہی تمہارا آج کے بعد سے نا گھر ہے۔ اور یہ بات تو یقین جانو مجھے اتنی پسند آئی نا کہ میرا دل کیا میں اپنے ماں کے ہاتھ چوم لوں۔ پھر اس کے بعد کیونکہ آج کل نا کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو ادھر کی بات ادھر نہ کرے، ہم ہر باتیں اپنی باہر شیئر کرنا پسند کرتے، جس سے کیا ہوتا ہے ہمارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور اتنے خراب ہو جاتے ہیں نا کہ بس بات جو ہے نا آج کل جو طلاق تک پہنچ جاتی ہے نوبتیں۔ اس کے بعد ہے 6ٹھی بات، چھوٹی آپ کہہ لیں کہ بڑی باتیں ہر گھر میں ماں کہتی ہوتی ہے، کیونکہ اپنی زندگی کا نا انہیں اگر تم حصہ سمجھ کر چلو گی نا تو تمہیں کم تکلیف ہوگی، اور آگے بڑھنے میں نا یقین جانو تمہیں بہت آسانی ہوگی اگر تم ان باتوں کو بھول جاؤ گی۔ اور اس کے بعد ہے 7ویں، جتنی بھی ماں کہتی ہے میری تکلیف ہونا، جتنی بھی پریشانی ہونا کسی کو تم نے نہیں بتانا، کیونکہ کوئی بھی نا آپ کا دکھ جو ہے نا وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اگر کوئی بھول کے سن بھی لے گا نا تمہارے دکھ کو، لیکن وہ کیا ہے تمہارا مذاق اڑائے گا، کیونکہ اگر اس کو تمہارا آپ کہہ لیں کہ اور اس دکھ کو نا وہ تمہارے خلاف بھی استعمال کرے گا، کیونکہ اپنا دکھ نا تم نے صرف ایک آپ کہہ لیں کہ جگہ پہ بتانا، اور وہ کیا ہے اللہ کی ذات۔ تم نے اپنے دکھ کو نا صرف اپنے اللہ سے ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ جتنی بھی پریشانی ہو، میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ جتنی بھی تمہاری زندگی میں دکھ ہو پریشانی ہو، تم نے صرف کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، 2 نفل نماز ادا کرنی ہے اور اپنے دکھ اپنے اللہ کے سامنے بیان کرنے، پھر تم دیکھنا تمہارا دل کتنا ہلکا ہو جائے گا اور ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔
8ਵੀं बात, अपनी कमज़ोरियाँ ना किसी को ना बताना। ससुराल में ना यकीन जानो हर कोई ना इसी मौके की तलाश में होता है कि कब किसी की कमज़ोरी इसके हाथ में आए ना और उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करे, क्योंकि ये दुनिया ना यकीन जानो ताकत वालों से डरती है और कमज़ोरों पे हावी हो जाती है। और ये तो मैंने खुद इन लॉज में देख लिया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इसके बाद है अपने मंसूबे ना, और जितने भी आपकी कोई काम होते हैं वो किसी को नहीं बताना, क्योंकि लोग ना आपका हौसला तोड़ देते हैं। वो आपको हौसला नहीं देते, वो आपका हौसला तोड़ देते हैं और ख्वाब पूरे होने से पहले यकीन जानो टूट जाते हैं। और उससे क्या होता है कि दुख जो है ना वो हमें फिर बहुत ज़्यादा होता है। और क्योंकि पहले काम अगर मुकम्मल कर लोगे ना, फिर तुम्हारा काम खुद बताएगा कि इसको किसने अंजाम दिया। तो ये बात मुझे अपनी माँ की इतनी पसंद आई ना कि मैंने कभी अपने जो आप में मंसूबे होते हैं ना, जो प्लानिंग्स होती हैं, वो मैं किसी से भी शेयर नहीं करती, इवन अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं करती। और उसके बाद है 10वीं बात, हर एक से ना यकीन जानो मशवरा नहीं लेना चाहिए। और ये बात इतनी मुझे अच्छी लगी ना कि ससुराल में क्या होता है कि हम मशवरे अपनी सहेलियों से मांगते हैं, अपनी जेठानी अगर कोई बहुत अच्छी हमसे है उससे मांग लेते हैं, लेकिन क्या है ससुराल में मशवरा कोई भी आपको अच्छा नहीं देगा। अगर कोई दे भी देगा ना, अगर आपने उस पर अमल नहीं किया ना, यकीन जानो वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। और ये बात मैंने खुद बहुत मतलब मेरी पर्सनल आजमूदा है। उसके बाद ना यकीन जानो जब वो आपके खिलाफ हो जाता है ना, आपको फिर बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो हर्ट हो जाती है। जब एक्सपेक्टेशन हर्ट हो जाती हैं तो फिर हम जो है ना आप कह ले कि उस इंसान पे दोबारा कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात, अपने और अपने हस्बैंड के ना राज किसी को नहीं बताना। आजकल ना लड़कियों की क्या प्रॉब्लम है, वो अपने राज ना अपनी दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, माओं के साथ, मतलब किसी के साथ भी ना जिससे उसकी बनती है ना, वो शेयर करना स्टार्ट कर देती हैं। उससे क्या होता है, वो राज तो राज रहता ही कोई नहीं है। क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये बताया कि अगर तुम अपना राज खुद नहीं ना रख सकती तो फिर दूसरों से तुम तवक्को क्या करती हो कि वो तुम्हारा राज जो है ना वो किसी को नहीं बताएगा। याद रखो कि राज जो है ना अगर बताने से वो राज रह जाए तो उसको राज कौन कहेगा। मतलब किसी को भी तुमने अपना राज नहीं बताना। और ये बातें इतनी बेनिफिशियल हैं यकीन जाने। और इन बातों को ना मैंने कुछ बातों पर तो अमल किया था और कुछ बातें ना यकीन जानो मैंने अपने सर से गुजार ली थी, जिसका मुझे पछतावा सारी ज़िंदगी रहेगा कि काश ये बातें जो है ना वो मैंने डे 1 से ही अपने ऊपर एप्लीकेबल की होती ना, तो आज मुझे इतना दुख ना उठाना पड़ता जितना मैंने इन 3 सालों में अपनी शादी में उठाया है। तो मेरी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट है कि ये बातें अगर आपको अच्छी लगें इन पे अमल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी की लाइफ जो है वो बच जाए, किसी का घर जो है ना वो बर्बाद होने से बच जाए। क्योंकि हमें ना समटाइम्स जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम इन बातों को अमल कर लेना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, और अगर आप मेरी प्यारी बहनों चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना आपने नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।